بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے۔ اور پھر مطلب جیسے ہمارے جمعوں کے اندر بیانات ہوتے ہیں، خطبہ بیانات کرتے ہیں، اکثر عوام اس کو نہیں سنتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہی اس وقت ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب بالکل خطیب صاحب آخر میں پہنچ گئے اور اب بس سنتیں پڑھیں گے یا اذان کا وقت ہونے والا ہے دوسری اذان کا، تو وہ گھر سے چل کے مسجد میں آتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ قوم کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مساجد میں جا کر کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی، کوئی شرعی احکامات ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہو رہے، نہ لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے بیانات کیے جاتے ہیں جو صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہوتے ہیں، یا لوگ اس پہ خوش ہو کے تھوڑے سے نعرے لگا دیتے ہیں، کچھ واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ صرف تھیوری بیان ہوتی ہے، پریکٹیکل کی طرف بالکل ترغیب نہیں دی جاتی، تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ تو اس لیے جہاں پر عوام کے بہت سارے قصور ہیں وہاں پر اہل علم طبقے کو بھی اپنے رویے پر توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً جو دینی مدارس ہیں ان میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے، جو تدریس کا تربیت کا سلسلہ ہے، اس پر نظر ثانی کی بہت شدید ضرورت ہے، تب کہیں جا کے قوم کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو رہنما کے طور پہ پیش نہ کر پائے، یعنی اچھے رہنما کے طور پر، تو پھر لوگ اس سے اکتساب فیض نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا عالم دین ہو کہ وہ قوم کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات ہی سناتا ہو، عذاب نہ سناتا ہو، تو اس مقام پہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی پیاری بات لکھی، وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر عالم یقین دلا دے گا کہ چاہے تم نیک عمل کرو یا نہ کرو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تمہیں جنت میں ضرور پہنچا دے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نیک عمل نہ کرو، لیکن یقین دلانے کی اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہوگی، ایک سوچ ملے گی کہ ارے کیا ہوا، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت تو کتنی بڑی ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اس طرح نیکیوں پر استقامت کمزور ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کا شعور آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا، اور آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور تباہ اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیسے تنبیہ کی یہود کے علماء کو کہ کیوں تم تنبیہ نہیں کرتے ان لوگوں کو جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رشوت خوری کرتے ہیں، ان کو روکو۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی باقاعدہ ایک تربیتی نظام ہونا چاہیے، ایک دینی مدرسے سے فارغ ہونے والا، خصوصاً دینی مدرسے سے، اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں قوم کی اصلاح کا اور بگاڑ کا ذمہ دار دیندار شخص